نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا يحترون۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وأهله وبارك وسلم۔ یا سلام یا سلام یا سلام۔ ہماری سورہ بقرہ کی جو کچھ نشست چل رہی تھی تواتر کے ساتھ، جس میں ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو اسٹڈی کیا تھا، جس میں یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہوا تھا کہ نظام صلاۃ کے لیے یا اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب، جو آپ کو لے کر آتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون کے اوپر۔ تو ہر دور کے اندر جب بھی اللہ والا آیا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام اولیاء اللہ کے دور آئے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ پہلا جو سیڑھی چڑھائی گئی ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ غیب کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی جس نے کہا جو کہا اس کو یقین کرنا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ والا آپ کو مراحل طے کراتا ہے، سٹیپس لے کر جاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں آ کر وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ پھر یقین کی کنڈیشن میں آ جاتا۔ تو ان آیات کا جب ہم نے ترجمہ کیا تو اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ تھا جو ہم نے پڑھا کہ جب یہ سسٹم قائم ہوتا ہے یا یہ باتیں شروع ہوتی ہیں تو ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے جو اس سسٹم کو بلاک کرتی ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سمجھنے کی کوشش کری کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ جی اللہ نے مجھے ہدایت ہی نہیں دی ہے، میرے نصیب میں ہدایت ہوتی۔ تو وہ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کس کے قلب کے اوپر مہر لگاتا ہے، یا کس کے کانوں کو جو ہے وہ مہر لگا دیتا ہے، یا کس بصارتوں کو مہر لگا دیتا ہے۔ کیونکہ جب یؤمنون بالغیب اور یقینین کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ آپ کا سورس یا منبع جو ہوتا ہے وہ دو ہی ہوتی ہے نا، ایک سماعت ہے اور ایک بصارت ہے۔ تو جب آپ ایمان کے لیے آتے ہیں تو یہی دو سورسز استعمال ہو رہے ہیں، اور جب آپ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو انہی دو سماعتوں کو اللہ بلاک کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتے۔ بظاہر سنتے تو وہ ایسا ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کر آپ چائنا کو سن رہے ہیں، آپ امریکہ کو سن رہے ہیں، یورپ کو سن رہے ہیں، پوری دنیا کو سن رہے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا ہوا، ان کی سماعت بھی ختم کر دی، ان کی بصارت بھی ختم کر دی۔ تو اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ تھا جو میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کی جو کوالٹیز بتائی ہے کہ ہاؤ ول وی فائنڈ دیم، ہمیں اگر فائنڈ کرنا ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یا وہ لوگ جو اس سسٹم کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان کی کوالٹیز کیا ہیں یا کیا ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ اس کا جو دوسرا رکوع ہے وہ بھی اسی تناظر کے اندر بڑا اہم رکوع ہے، تو جس کو ہم پڑھیں تاکہ آج کے موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں جو آج اسلام کے ساتھ پرابلمس چل رہی ہیں، یعنی عالم اسلام کے ساتھ جن تکالیف اور جن مسائل کا جب پریشانی ہوگا نا، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت ہمارے انون دشمنس کون سے ہیں، کیونکہ پرابلم سب سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کفر کی بات کی، جو کافروں کی بات کی، تو میں نے بہت کلیئر کے ساتھ آپ کو پڑھا تھا کہ کافر جو ہے وہ نہیں ہوتا جو انکار کرنے والا ہوتا ہے، کافر تو وہ ہوتا ہے جس کو علم ہوتا ہے مگر وہ چھپاتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا، وہ کسی کی صلاحیت کو آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ تو اس میں اگر محاسبہ کریں تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس حد تک اور کس درجے پر جا کر وہ کفر کر رہا ہے یا کس درجے کا کافر ہے۔
تو یہ سارے کفر کے جو سیکشن چل رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے کہ اس راہ کو رکاوٹ، یعنی اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ اب اگلی کوالٹیز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس کا اگلا رکوع پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلیم کرتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْآخِرَةِ، اور ہم آخرت پر بھی ایمان لے کر آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن کیا ہے، وہ مومن نہیں ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ایک ایسا گروپ ہوتا ہے، ایک ایسے لوگوں کا یعنی گروپ ہے جو دو چیزوں کی بات کرے گا، وہ بات کرتا ہے اللہ پر ایمان لانے کی، آخرت پر ایمان لانے کی۔ پھڈا جو ہمیشہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر قوم آپ کوئی چیز اٹھائیں گی جو مذہب کے نام پر آج ہے موجود نا، تو اس میں کسی نہ کسی انداز کے اندر اللہ تو موجود ہے، کسی نہ کسی انداز میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ چاہے ہندو مائتھولوجیز کو آپ پڑھ لیں، پارسیوں کو پڑھیں یا عیسائیوں کو پڑھیں، تو ایک کانسیپٹ ہے، نرک کا بھی ہے، سورگ کا بھی ہے، جنت کا، جہنم کا، مطلب ہیل کا بھی ہے، ہیون، کسی نہ کسی نام سے، کسی نہ کسی انداز سے۔ تو اللہ اور قیامت، اللہ اور یوم آخرت، یہ سب جگہ موجود ہے۔ اصل پھڈا بیچ میں آتا ہے، کہاں پر آتا ہے؟ رسول اللہ پہ۔ تو اللہ اور آخرت کو تو سبھی لوگ مان رہے ہیں نا۔ پھڈا جو آتا ہے، جو اختلاف بڑھتا ہے، جو سارے معاملات آتے ہیں، وہ آتا کہاں پر ہے؟ جب لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کیا جاتا ہے، یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کیا جاتا ہے، تو اختلاف پھڈا وہیں سے ہوتا ہے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر آپ کھڑے ہو کر بولیں کہ جی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، سب بولیں گے موسٹ ویلکم، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بولیں کہ جی مرنے کے بعد جو ہے نا جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، ایسا ہوگا، وہ ہوگا، ہر جگہ پہ یہ آوازیں نکل رہی ہیں، کسی نہ کسی انداز سے نکل رہی ہیں۔ لیکن اب جب آپ بولیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک الدین القیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا ہے، یہاں پر ساری دنیا آپ کے ساتھ پھڈا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو پرابلم کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے، پرابلم یوم آخرت نہیں ہے، پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ تو جیسا میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ کائنات پر ہم سب پر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے، یعنی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی امت میں آپ کو شامل کیا۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ تو احسان کیا ہے کہ اب دنیا کی جو دیگر قومیں رہ گئی ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لے جا کر ان کو شامل کرنا ہے۔ تو آپ نے وہ احسان کا بدلہ اتاریں گے، اور اگر یہ ڈیوٹی آپ انجام نہیں دے رہے تو آپ نے کیا کیا؟ پھر بے ایمانی کر ڈالی۔ تو اسی لیے قرآن کریم جب ختم اللہ علی قلوبہم کی بات کرتا ہے، جن کے بارے میں کہا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ تم انہیں ڈراؤ نہیں ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کفر کر لیا۔ کفر کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے چھپا دیا، یہ جانتے ہیں۔ اب یہ کوالٹیز کیا ہیں ان کی؟ وہ یہی بتاتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم آخرت بھی لاتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اب ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا معہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو جو اللہ والے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما کانوا یشعرون، لیکن کیا ہے؟ اس کا ان کو شعور نہیں۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ والوں کو، لیکن کیا ہے؟ یہ بظاہر دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، مگر ان کو شعور، بے شعوری میں آ کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بات تو خطہ ہے نا کہ اللہ کو تو دھوکہ آپ دے نہیں سکتے۔ تو جملہ یوں نہیں ہوگا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، مطلب وہ اپنی جانب سے یہ سمجھتے ہیں، اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ بول رہا ہے کہ اللہ جس طرح ہے، ایک اولاد ہے، بچہ ہے، وہ بچہ آ کے اپنے باپ کو ٹوپیاں کرائے، میں یوں کر کے گیا تھا، میں یوں کرنے گیا تھا۔ اب باپ کیا ہے؟ وہ بیٹے کی محبت ہوگی یا بچے کی محبت ہوگی تو وہ اگنور کرتا تھا، اچھا ٹھیک ہے چلو، چلو آئندہ نہیں کرنا۔ اب بیٹا آ کے بیچارہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے باپ کو کیا کرا؟ ٹوپی کرا دی، دھوکہ دے دیا میں نے۔
دے سکتا وہ. تو ایک بچہ اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، کیونکہ باپ جو ہے وہ بھی کیا ہے اسی اسٹیج میں تھا نا، پہلے وہ بھی تو بچہ ہی تھا نا. تو اللہ بالکل یہ فرما رہا ہے کہ یخادعون اللہ، چھوڑ دیں درود شریف پڑھیں گے. تو یخادعون اللہ، وہ کوشش کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی دانش میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون، لیکن کیا ہے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. الا انفسہم، وہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے نفسوں کو دے رہے ہیں. وما کانوا یشعرون، مگر ان کو شعور نہیں. یہ دیکھو میں باتیں جو اس لیے آپ کو سامنے جو ترجمہ اور تشریح کو پڑھ رہا ہوں نا تھوڑا سا، اس کو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اس کو آگے جب ہم کمپائل کرتے ہیں نا تو پھر یہ جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا تو وہ پھر سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. تو پہلی کوالٹی کیا بتائی آپ؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما کانوا یشعرون. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ والوں کو دھوکہ دے دیا. لیکن در حقیقت کیا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اس کا شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اگلی بات، فی قلوبہم مرض، ان کے قلب میں کیا ہے؟ بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم وعذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، کیونکہ کیا کرتے تھے وہ؟ جھوٹ لاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. دیکھو انسان جب بیمار ہوتا ہے نا بھائی، تو بیمار ہوتا کیوں ہے معلوم ہے؟ بیمار کیوں ہوتا ہے بھائی؟ جب آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، یعنی صحت کا خیال نہ رکھا جائے. صحت کا نہ ہونا کیا ہے؟ بیماری ہے. جس سے اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے. تو اسی طریقے سے صحت کا نہ ہونا کیا ہے؟ بیماری ہے. اب بیماری انسان کے جسم پہ آتی ہے. آج ہم بولیں کہ کسی کو دل کا مرض ہے تو دل کا مرض کا مطلب کچھ اور ہے. قرآن جب بول رہا ہے کہ دل کا مرض، تو اس کے کیا مطلب ہوا؟ وہ دل کا مرض کچھ اور ہے نا، یعنی وہ یہ دل کا مرض نہیں جس کو ہم بولے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ کی نہیں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے قلب میں بیماری ہے. اب ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ، کہ مومن کا جو قلب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عرش رہتا ہے. تو میں نے جیسے پہلے کہا صحت کا نہ ہونا کیا کہلاتا ہے؟ بیماری ہے. تو جب قلب میں اللہ کا عرش نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ پھر شیطان کا عرش رہے گا. تو شیطان رہے گا تو کیا ہوا؟ وہ مرض ہوا. اب اگر جملہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے قلب میں کیا ہے؟ مرض ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ ان کے قلب میں اللہ نہیں ہے. ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا پروگرام، ان کا پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ شیطان. تو اللہ فرماتا ہے جب انسان، کیوں اس سے پہلے اللہ نے وضاحت کری کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تم انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ یہ نہیں سنیں گے تمہاری بات. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ کفر کر رہے ہیں نا، معلوم ہے سب کچھ ہے، مگر کیا ہے؟ وہ چھپا رہے ہیں اس کو، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایکسپوز ہو بات. تو کیوں نہیں چاہ رہے؟ کیونکہ فی قلوبہم مرض، ان کے قلب کے اندر، ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ شیطان بھرا پڑا ہوا ہے. وہ اس کی مطلب اس کی پوجا کرتا ہے انسان. تو اسی لیے اللہ کیا فرماتا ہے، جب جس کے قلب میں شیطان بیٹھ جائے، جس کے قلب میں اللہ نہیں رہتا، فی قلوب المومنین عرش اللہ ہے نا، مومن کے قلب میں تو اللہ کا گھر ہونا چاہیے. اس نے اللہ کو جگہ نہیں دی، شیطان نے آ کے قبضہ کر لیا. جب شیطان آیا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا. اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے مرض کو بڑھاتا ہے، اس کی شیطانیت بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ کیا کرتا تھا؟ جھٹلاتا تھا. اس نے جھٹلایا ہے. کس چیز کو جھٹلایا بھائی؟ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے پہلے کیا، الف لام میم سے شروع کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یؤمنون بالغیب سے لے کر یوقنون تک اللہ نے بات کری نا، کہ ایمان لاتا ہے وہ غیب پر. کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایسا سسٹم آئے گا جس میں نہ کالے کو گورے پہ فوقیت ہوگی، نہ امیر کو غریب پہ فوقیت ہوگی، ایکویلٹی کا سسٹم ہوگا. ساری باتیں تھیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، بالکل اندھیرا ہے. یؤمنون بالغیب، لے آئے غیب پر ایمان، سارا پروسیس چلا، آخرت میں یقین آ گئی. لیکن جنہوں نے نہیں مانا، جانتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، چھپایا. تو اللہ ان کی بتا رہا ہے کہ کون ہے. آگے اس کی جا کے بات ہمیں اور کھلتی ہے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. تو اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جھٹلایا۔ اب تیسری کوالٹی سنیے، یعنی بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ہم ان کو کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایک جملہ آج کے دور پہ اگر آپ فٹ کرو نا تو آپ کو صاف بالکل واضح نظر آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے ان کو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں بھائی، الا انہم هم المفسدون، جان لو، خبردار، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، مگر شعور نہیں ہے نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، علم نہیں رکھتے۔ تو تیسری کوالٹی کیا بتائی کہ جب ان سے بات کی جائے گی کہ بھائی اب زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، تو وہ اپنے فساد کو کہتے ہیں یہ ہم اپنی فساد نہیں ہے، یہ بلکہ کیا ہے، قوموں کی اصلاح ہے، معاشرے کی کیا ہے، اصلاح ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ اصلاح نہیں ہے۔ آج ہم کیپٹلزم کی بات کر رہے ہیں نا، تو ابھی آئیں گے دوبارہ کیپٹلزم کی بات کریں، جس کو ہم نے پہلے دجال کے حوالے سے ڈسکس کیا، ان کوالٹیز کو، جو ہم نے یہ بات کی کہ جو 3 شیاطین ہیں، یعنی ہارون، فرعون، حامان اور قارون کے اوپر بات کی، تو پریکٹیکل میں ہم نے دیکھا نا، جب کرپشن کے اوپر ہم نے بات کری تو یہ ساری جو ہے، یہ ساری انہی کی اوپر باتیں آئیں گی آپ کو، کہ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، مگر اصلاح نہیں کر رہے، وہ کر کیا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں، 5ویں کوالٹی کیا بیان کرتا ہے، پہلی کوالٹی کیا بیان کری ان کی، ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ۔ پھر تیسری بات کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ بولتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ چوتھی بات بولتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ جس طریقے سے اور لوگ ایمان لے کر آئے نا، اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ یہ کیا بات کر دی کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن بیچ میں سے رسول اللہ کو غائب کرتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ویسے ایمان لے کے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اب کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں جو بے وقوف ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو ملایا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا، وہ دراصل کیا ہے، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، جان رکھو در حقیقت بے وقوف لوگ یہی ہیں، یہ جاہل ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہوتا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری دانش میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو نہیں مان رہے، لیکن یہ جاہل ہیں جو جنہوں نے نبی کے حکم کو مانا۔ اب یہ کیوں کہے گئے جملے، یہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ پھر آخری آیت، یعنی اسی کانٹیکس کے اندر، تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، لقا کرتے ہیں، القا کرتے ہیں، یعنی ملاقات کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ہم جو ہے وہ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب یہ خلوت اختیار کرتے ہیں اور اپنے شیطانوں کے ساتھ، یعنی جب پرائیویسی میں سے جاتے ہیں، پرائیویٹلی جب جا کر اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، قالوا انما معکم، بے شک ہم کیا ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو جو ہے وہاں پر کیا تھا، انما نحن مستہزئون، ہم تو کیا ہے وہاں پہ صرف ان کے ساتھ کیا کرنے گئے تھے، ہنسی مذاق کرنے گئے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم طغیانہم یعمہون، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ جو ہے ان کی اس ہنسی مذاق کو اور بڑھاتا ہے اور طغیانی پیدا کرتا ہے اس کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ وقت آتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کوالٹیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ 5 کوالٹیز ہیں۔ یہ منافق تو نہیں ہو سکتا۔ منافق کیا ہوتا ہے، منافق کس کو کہا جاتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے کینے کو، اپنے کمینے پن کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، یعنی وہ جب لوگوں کے ساتھ ملے گا تو ان جیسے ہی ہو جائے گا، پھر جب خلوت اختیار کرے گا تو وہ الگ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ 5 کوالٹیز ہیں، کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ان کے قلب میں مرض ہے کیونکہ وہ تکذیب کرتے ہیں،
جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ تو وہ کیا کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. پھر جب اللہ والوں کے ساتھ ملتے ہیں, ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں ہم اصل میں ان کے ساتھ صرف مذاق مستی کرنے کے لیے گئے تھے, اصل میں تو کیا ہے ہم تمہارے. تو یہ 5 کوالٹیز ہیں تو جن کو اگر عام فہم انداز میں کہا جائے تو یہ کہلاتے ہیں پنجتن ناپاک. ہاں اگر آپ بولے گے نا بھائی ہمارے پاس تو اندر پنجتن پاک ہے نا, تو ہم بولے پنجتن ناپاک, تو یہ پنجتن ناپاک یعنی یہ جن میں ناپاک 5 کوالٹیز موجود ہوتی ہیں, یہ بغیرت. تو اب یہ جو 5 کوالٹیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جن کو بیان کیا, اب آپ اس کو پڑھیں سنیں تو تاریخ میں پڑھیں یا احادیث کی کتابوں میں پڑھیں, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا نا تو کیا ہوا, جو وہاں پر یہودی موجود تھے, ایک عرصے سے موجود تھے نا وہاں پہ, کس لیے موجود تھے؟ کیونکہ بشارات جو ان کے پاس موجود تھیں جناب داؤد علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام, سب کی بشارات موجود تھیں کہ جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, جو سردار انبیاء ہوں گے وہ یہاں پر آئیں گے, تمام بشارتیں موجود تھیں. تو اس نبی کو ویلکم کرنے کے لیے, اس پر ایمان لانے کے لیے وہ وہاں پر موجود تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ ہوا, آپ ظاہر نبوت کی, تو کیا ہوا وہ تمام یہودی گروپ آ کے موجود ہوا, تحقیقات ہوئی کہ بھئی کیا بشارات تھیں, وہ بشارات پوری ہوئی, سب کچھ ہوئی. لیکن ایک پرابلم آیا. پرابلم کیا آیا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بنی اسماعیل کی اولاد تھے. تو بنی اسماعیل کون؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد تھے. اب حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ چونکہ ایک باندھی کی تھیں, یعنی ایک بادشاہ کی کنیز تھیں, وہ آپ کے نکاح میں آئی تھی, تو ان سے وہ نسل چلی. تو اب یہودی اس بات کو تسلیم کرنا چاہتا تھا, اس بات پر ایمان لانا چاہتا تھا کہ جو آخری نبی جن کا وعدہ کیا گیا ہے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں, ان کا ساتھ دیں اور اپنی آخرت سنوار لیں. لیکن جب یہ ہوا کہ جو آیا ہے وجود وہ ہے تو کون؟ بنی اسماعیل, وہ بنی اسحاق میں سے نہیں ہے. تو کیا ہوا پھر یہاں پر 3 گروپ بنے, یہودیوں کے 3 گروپ بن گئے. ایک گروپ وہ بنا جس نے ایمان لے کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت معاذ وغیرہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, یعنی جو آئے حق کی تلاش میں تھے. تو انہوں نے اس بات پر نہیں تدبر کیا کہ میں نے اس بات تدبر نہیں, اس بات پر غور نہیں کیا یا اس بات کو زیر بحث نہیں لائے کہ وہ حضرت ہاجرہ کے ہیں یا سارہ کے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور حضرت ابراہیم کا جو وعدہ تھا اسی حساب سے یہ ہے. تو آمنا و صدقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ایمان لے کر آ گئے. ایک گروہ جو آیا وہ گروہ وہ تھا جس نے کیا کہا کہ ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے. کیوں ایمان نہیں لا سکتے؟ یہ غلام باندی کا جو ہے اولادوں میں سے پیدا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھ لیتے تھے کہ شاید یہ بنی اسحاق میں سے پیدا ہوگا. تو وہ کیا ہوا, اس پہ ایمان نہیں لے کر آیا, کھل کر انہوں نے انکار کر دیا. اب ایک تیسرا گروپ جو یہودیوں کا آیا, تو وہ جو گروپ رہا اس کا پرابلم کیا تھی کہ وہ ڈینائی بھی نہیں کر رہا ہے. اس کو پرابلم کیا ہے کہ اگر ہم یہ بول دیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود نہیں ہے, کیا تمام انبیاء نے تمہاری بشارت نہیں دی ہے؟ بالکل ہے, لیکن دل بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ ہم ایسے شخص کو کیسے مان لیں جو ہے تو غلام, اور انکار بھی کیسے کرتے ہیں؟ اگر انکار کرتے ہیں تو بھی کیا ہے گناہگار ہو جاتے ہیں, اور انکار نہیں کرتے تب تو پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو بین کی کنڈیشن ہے, تو یہ ایک گروپ جنریٹ ہوا تھا. تو یہ آپ اٹھائیں کہ تاریخ میں پڑھیں, تو جن کی کوشش کیا تھی, جن کی خواہش یہ تھی کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ فالوورز ہیں, جو مسلمز کہلاتے ہیں, ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلا جائے, اور جو ڈینائی کر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ میں رکھا جائے. یعنی نہ یہ ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی صاحب بشارت ہیں, یہ پرومس پروفٹ ہیں. لیکن ہم ان کو کیسے ایکسیپٹ کریں؟ اگر ایکسیپٹ کریں گے تو کیا ہوگی بات؟ تو جو قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, کہ ہم نے جب ان سے کہا کہ ایمان لاؤ جس طریقے سے اور صحابہ کرام ایمان لے کر آئے, تمہارے دوسرے لوگ لے کر آئے نا, حضرت معاذ لے کر آئے, حضرت سلمان فارسی لے کر آئے, سب لے کر آئے, تو ان کی طرح ایمان لے کے آئے. تو کیا کہا؟ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء, کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو پاگل ہیں, بیوقوف ہیں؟
کیوں بیوقوف ہے کہ ایک غلام کی جو اولاد ہے اس کو تم نے سردار مان لیا. ان کو یہ مان لیا کہ جو ہمارے بنی اسرائیل کے جتنے بڑے بڑے انبیاء آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے انبیاء آئے نا، تو ان کے جو سردار ہے، ان کا جو بڑا ہے، یعنی جس کے جھنڈے تلے یہ تمام انبیاء آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ غلام کی اولاد کا ہوگا، اس کو ہم مان لیں. یہ تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے، جہالت ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ہی مان لے کر آئیں. نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن کیا فرماتا ہے، جب ان سے کہا کہ زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ. کیوں؟ کیا فساد پھیلایا؟ فساد یہ پھیلا رہے ہیں کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں وہ اپنی بات کریں لیکن فورس نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے. یہ اٹھا کے تاریخ میں دیکھیں، جو پورا گروہ آیا تو ان کی خواہش کیا تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کریں. یہی نہیں، وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا رہا، ابو طالب نے بھی کہا نا کہ بھائی ٹھیک ہے تبلیغ کرو. انہوں نے کہا تبلیغ کرو، فورس نہیں کرو کہ اس کو بات کو مانا جائے. یعنی یہ جو آپ کا اعتقاد ہے یا ایمان ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لے کر نہیں آئے تو آپ جو ہے وہ تکذیب کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ واصل جہنم ہوں گے کہ حق آنے کے بعد بھی آپ اس کو تو وہ کہتے نہیں، آپ اس کو نہیں کرو. آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا، آپ مانو اوکے، لیکن آپ یہ جو فورس کر رہے ہو نا یہ غلط ہے. تو صحابہ کرام جیسے کہتے ہیں کہ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش نے جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ کر کے لات مار دیا. نہیں، ہر ایک نے، یعنی صحابہ کرام کا جو کردار کیا رہا، سب سے پہلے جس بات کو منوایا کیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ اس کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں یعنی اگر کسی نے سنت کی بھی خلاف ورزی کری تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس کی کیا گرفت کری. تو اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں کہ بھائی جب حق آ گیا، جال حق کو وضحق الباطل، کہ جب حق آ گیا تو باطل کو ختم ہونا چاہیے. تو تمہارے یہ باطل ہے تو کمپرومائز نہیں ہوا. تو اس وقت یہی کہتا کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر قرآن کیا فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. تم زمین میں یہ فساد کس کو کہتے ہیں؟ ڈس بیلنسنگ. آپ یہ جو زمین میں جو فساد پھیلا رہے ہو کہ حق کو اور باطل کو آپس میں ملانا چاہ رہے ہو، آپ کالے کو اور سفید کو آپ کو ملا کے بول رہے ہو کہ ہم ایک ایسا دین اکبری بنا لیں کہ آپ کا بھی دین چلتا رہے، ہمارا بھی دین چل جائے. ایسا نہیں ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے والی بات ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون. ہم زمین میں فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. آج کی تاریخ میں اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے، یعنی اتنا جو ہمارا پورا سیناریو چل رہا ہے آج، جیسا میں نے پہلے ہی کہا تھا، قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو شک قرآن میں ہے، قرآن میں شک ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے جو احکامات ہیں، جس کی امپلیمنٹیشن جو قرآن نے بات کیا، اس نے کہا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی تزلزل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیسا ہوگا. آج جب اس کی بات کری تو جب اس کی امپلیمنٹیشن آج اٹھا کے دیکھی نا، تو آپ کو ایک طبقہ ملتا ہے جس کو کہلاتے ہیں کہ بھائی وہ جو ماڈرن طبقہ ہے، وہ کیا بولتا ہے کہ یار آپ سب ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھنا ہے نماز پڑھو، بس سمپل کیا کرو بھائی، اپنا جاؤ نماز روزہ سب کچھ کرو. لیکن یار یہ کیا بات، تبلیغ کی بات کیا کرتے ہو آپ؟ یہ تبلیغوں کی بات کیوں کرتے ہو کہ یار یہ غیر مسلم کو اسلام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے دین کی فکر کرو. لکم دینکم ولیہ دین.